الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سحر کا وقت ہے، عبادت و بندگی کا وقت ہے خداوند متعال کی، لیکن اس بندگی کو بجا لانے کے لیے، اس عبادت کو بجا لانے کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، یقظہ حاصل کرنا پڑے گا، اس خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی انسان کے لیے غفلت کا سبب بن جاتی ہیں، بری چیزیں تو چھوڑیں، لیکن انسان اس کے باوجود کہ جانتا ہے کہ خدا ہے، ایمان رکھتا ہے، انسان قیامت ہے، ایمان بھی رکھتا ہے قیامت پر، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ رنگینیاں جلدی سے انسان کا دامن نہیں چھوڑتی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیاوی حیات، زندگی ایک بازیچہ ہے، کھیل ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، ایسے جیسے کھیل بچوں کو مشغول کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا انسان کو مشغول کر دیتی ہے۔ لہون، جو انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ وقت کو ایسی تباہ کرتا ہے، اپنی عمر کو ایسی بغیر مقصد کے، بغیر ہدف کے، ایسے ہی لہو و لعب ہو، بازیچہ ہو، کھیل کے ذریعے۔ تفاخر و زینت، اس دنیا میں فخر فروشی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی گاڑی پہ فخر کر رہا ہے، افتخار کر رہا ہے، کوئی اپنے سرمایے پہ افتخار کر رہا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پہ افتخار کر رہا ہے، کوئی اپنی زینت پہ افتخار کر رہا ہے، کوئی اپنے مکان پہ افتخار کر رہا ہے۔ فخر ہو، مباحات ہو، فخر فروشی ہو، کوئی اپنی زینت کے ذریعے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جس کو اللہ نے خوبصورت شکل دی ہے وہ اسی زینت جو اللہ نے دی ہے یا اسی زینت کے ذریعے سے فخر فروشی کر رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ یہ دیا کس نے، یہ کس کی عطا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کے لیے فخر فروشی میں لگا پڑا ہے، حتیٰ کبھی اگر دین کی بھی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، وہاں پہ بھی فخر فروشی سے کام لیتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیا، میں نے وہ کیا، فخر فروشی، افتخار ہے۔ تو دنیا وما فیہا، جو بھی اس دنیا میں ہے، یہ سب ابزار غفلت ہے میرے عزیزو۔ سحر کا وقت ہے، واقعا عبد ہے اور معبود ہے، تھوڑی سی توجہ کریں، جب تک غفلت سے باہر نہیں نکلیں گے، تھوڑی سی غفلت سے باہر نکلنے کے بعد توجہ نہیں کریں گے، تب تک یہ سب ابزار غفلت ہیں، سب وسائل غفلت ہے، غفلت کے ابزار ہیں، اولاد، مال، دنیا، فخر، زینت، سب کچھ، یہ سب حیات دنیا۔ شیطان ان کو اتنا خوبصورت میری آنکھوں کے سامنے جلوہ دیتا ہے، دکھاتا ہے کہ میں حقیقی چیزوں سے ہٹ کے اسی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اسی میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فہم و شعور کو میں نے ہاتھ سے کھو دیا اور غفلت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے لیے قلب ہے، قلب ہے، یہ قلب نہیں، یہ تو جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہے۔ وہ قلب جو سمجھنے کا کام کرتا ہے اس کے لیے قلب ہے، لیکن لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم اذن، ان کے لیے کان ہے، لا یسمعون بہا، اس سے سنتے نہیں ہیں۔ لہم اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، یہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ پھر کیا ہیں؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں کالانعام، جانوروں کی طرح۔ قلب ہے، سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ دیکھا نہیں، ہم سے بھی بڑے بڑے کان ہوتے ہیں جانور، آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن سنتے نہیں ہیں۔ ہم نے سب سننے اور سمجھنے کی چیزیں دی ہیں، لیکن کسی اور چیزوں کو دیکھنے اور سننے میں لگے ہوئے ہیں، یہ غفلت ہے۔ ہم نے قلب بھی دیا ہے لیکن کسی اور چیزوں کو سمجھنے پہ لگے ہیں۔
جس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دیا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ پس لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلب رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ مثل جانور کے ہیں، یہ جو مثل جانور کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ بدتر ہیں جانوروں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جانور کو عقل نہیں دی ہے، کان دیے ہیں عقل نہیں دی ہے، آنکھیں دی ہیں عقل نہیں دی، لیکن انسان کو عقل و کان و عقل، یہ تمام چیزیں، کان و آنکھ و قلب دینے کے باوجود اللہ نے اس کو عقل دی ہے۔ اب عقل کے ہوتے ہوئے بھی انسان غفلت میں غرق ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ انسانیت سے گر کر حیوان کی منزل پر آ جائے، یہ انسان بدتر از حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اور قرآن کی جو تعبیر ہے خوبصورت اس کے بارے میں، اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل غفلت ہیں۔ دیکھ قرآن کی آیت کیا خوبصورت کہہ رہی ہے، یہ جو کان اور آنکھ اور قلب ہم نے دیے ہیں اس انسان کے فہم کے لیے، سمجھ کے لیے، شعور کے لیے، اس نے اس کو کہیں اور جا کے لگا دیا، دنیا میں لگا دیا، یہ غفلت میں ہے۔ یہی وہ غافل لوگ ہیں۔ بس ایک چیز سے غافل ہوتا ہے، دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ حقائق چیزیں، وہ بندگی والی چیزیں، وہ ارزشی چیزیں، وہ سعادت والی چیزیں، انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے کدھر؟ وہ چیزیں جو انسان کو فخر فروشی اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان ادھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ شہوت میں، مال میں، شہرت کی شہوت، فلاح کی شہوت، مال کی شہوت، اپنی کرسی کی شہوت، اپنی فخر فروشی کی شہوت، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بس انا کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نہیں پتا میں تھا کیا، ہوں کیا، جانا کہاں ہے، ختم ہو جانا ہے میرے بھائی، یہ سب سرمایہ، مال، شہرت، شہوت سب باقی یہیں پہ رہ جائیں گے۔ خوب کیسے یہ غفلت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، کیا کرے انسان؟ اور اس غفلت میں جب انسان مبتلا رہے تو انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہے کہ جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، اور ان کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے جو انسان کو سعادت اور بندگی اور نیائش کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو ابدی حیات دلاتے ہیں۔ یعنی بندگی کو چھوڑ کے سرکشی میں اتر جاتا ہے، اطاعت کو چھوڑ کے طغیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لب و لہجے میں بدبو آتی ہے، سرکشی کی، تکبر کی لب و لہجے میں بدبو آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غافل ہے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ یہ انسان اتنا عاجز ہے کہ اپنے پیچھے نہیں دیکھ پاتا ہے کیا، اتنا عاجز ہے، فقط زبان سے بول سکتا ہے، کان سے نہیں بول سکتا، فقط کان سے سن سکتا ہے، زبان سے نہیں سن سکتا، اتنا عاجز ہے۔ اور جب گفتگو کرتا ہے، لن ترانی، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے انسان، اپنی عاجزیت کی طرف توجہ نہیں ہے، غفلت رکھتا ہے انسان۔ اس غفلت سے انسان کو نکلنا، پہلا قدم انسان کا اس راہ بندگی پہ چلنے کے لیے اس غفلت سے نکلنا، جس کو یقظہ کہتے ہیں، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بیدار ہونا پڑے گا۔ حالا بیدار ہونے کے لیے ایک انسان سو رہا ہے، اس کو چھوٹے سے نام کے ذریعے، تھوڑا ہلانے کے ذریعے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو انسان اٹھنا نہیں چاہتا اس کو آپ لاکھ اس کے کان میں بین بجاتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، وہ نہیں اٹھنا چاہتا۔ لہٰذا جو انسان اپنے دل میں، وجود میں یہ اضطراب رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، کوشش رکھتے ہیں، وہ چھوٹی سی نصیحت پہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان اصرار کرتا ہے غلط راستے پہ، غلط راہوں پر، اور اسی غفلت میں رہنا چاہتا ہے، لاکھ اس کے سامنے چراغ ہدایت دکھاتے رہے، نہیں آتا۔ لہٰذا وہ چیزیں جو انسان کو اس غفلت سے نکالتی ہیں، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت ساری چیزیں ہیں جو غفلت، جیسے میں نے پچھلے جلسے میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے غفلت سے نکل سکتا ہے انسان۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی کو بھیجے خداوند متعال ایک انسان کو غفلت کے سے نکالنے کے لیے، ممکن ہے کسی حکیم کا جملہ، کسی عالم کی نصیحت، ممکن ہے
فرش عذاب پہ بیٹھ کر ایک آنسو گرنے کے بعد دل ٹوٹ جائے انسان کا، لیکن جب آ جائے تو اس کی قدر کرے انسان، بھولے نہیں، ادھر ودھر اس کو خراب نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان نبی کو خداوند متعال نے کس چیز کے ذریعے سے غفلت سے بیدار کیا ہے، متنبہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے۔ جب آپ کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں سے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لشکر گزر رہا ہے، یہاں سے لشکر گزر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے پاؤں میں، ان کے ٹاپوں کے نیچے کچھ لے جاؤ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، وہ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو۔ حضرت سلیمان نے اس آواز کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرائے، ہنستے ہوئے مسکرائے، لیکن خداوند متعال نے انہی چیونٹیوں کے ذریعے سے جناب سلیمان کو تنبہ دیا ہے۔ تو ممکن ہے انسان کو ایک جانور کے ذریعے، ایک فلاں چیز کے ذریعے، کسی بھی حادثے کے ذریعے سے انسان ایک توجہ پا لیتا ہے۔ ایک مثال دوں میں ایک بات کو ختم کرنے کے لیے، اگر انسان توجہ پا لے تو کیسا ہو جاتا ہے۔ جناب داؤد ایک صحرا سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک ٹلہ ہے، ایک ڈھیر ہے مٹی کا بہت بڑا، وہاں دیکھا چیونٹی اوپر سے کچھ اٹھا کے ایک طرف لے جا رہی ہے، پھر آ رہی اٹھا کے لے جا رہی، پھر آ رہی اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ جناب داؤد نے پوچھا کیا کر رہی ہیں؟ کہا حضور اس مٹی کے ڈھیر کو وہاں منتقل کرنا چاہ رہی ہوں۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ کہا میری مجبوری ہے۔ کہا مجبوری کیوں ہے؟ کہا کہ شرط عشق یہ لگائی میرے معشوق نے کہ اس ڈھیر کو یہاں سے وہاں منتقل کرو، تب ہم عشق کریں گے۔ اگر انسان غفلت سے بیدار ہو جائے اور توجہ کر لے اپنے مالک کی طرف، ایسا عشق حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ جو چیزیں ظاہر میں نہ ہونے والی بھی ہوتی ہیں اس کو انسان بڑے وسیع قلب سے انجام دیتا ہے۔ اب کربلا کے واقعے کو آپ کیسے تعبیر کریں گے؟ کربلا کے واقعے کو ہر معمولی انسان سوچتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب عاشق ہو جائے انسان، کس طریقے سے اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں تمام تر سخت ترین کاموں کو انجام دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس ماہ مبارک میں اپنی بندگی تک پہنچنے کے لیے، خداوند متعال کا عبد بننے کے لیے، راہ وصال کو طے کرنے کے لیے آئین غفلتوں سے آپ بیدار ہوں اور تاکہ بندہ حقیقی بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔